کیا تم نے کسی کو دل سے چاہا ہے؟ کیا تم نے رب سے اسی کو مانگا ہے؟ یہ ویڈیو ان تمام دلوں کے لیے ہے جو صرف ایک شخص کے ساتھ حلال رشتہ چاہتے ہیں، لیکن حالات اور لوگ مخالف ہیں۔ اگر تمہارے دل کی چاہت پاکیزہ ہو اور تم صبر اور دعا کے ساتھ ڈٹ جاؤ تو اللہ ضرور تمہارا نکاح اسی سے کرواتا ہے۔ بس دیکھو یہ ویڈیو اور جان لو، وہ ایک شرط جو تمہیں اپنے رب کے قریب لے جائے گی۔ کبھی کبھی دل کسی ایک ایسے شخص سے جڑ جاتا ہے کہ ہر سجدے میں اسی کا تصور ہوتا ہے، لیکن جب حالات، رشتہ دار اور دنیا سب مخالف ہو جائیں تو کیا صرف دعا ہی کافی ہوتی ہے؟ نہیں، پھر چاہے ایک یقین، ایک ہمت اور اللہ پر مکمل بھروسہ۔ اگر تم ڈر جاؤ تو وہ تمہارا رب نکاح اسی سے کروا دیتا ہے جسے تم صرف اپنے لیے مانگتے ہو، کیونکہ جسے تم دل سے چاہتے ہو اللہ اسے تمہارے حق میں کر سکتا ہے۔ کبھی کبھی دل ایک ایسے شخص سے جڑ جاتا ہے کہ سجدے بھی اس کے تصور سے بھر جاتے ہیں، اور جب وہ شخص مل نہیں پاتا تو دل سوال کرتا ہے کہ یا اللہ، کیا وہ میرا نصیب نہیں؟ لیکن سنو، نصیب وہ نہیں جو دنیا طے کرے، نصیب تو وہ ہے جو رب تمہارے دل کی گہرائیوں سے دعا پر لکھ دے۔ لیکن صرف دعا کافی نہیں ہوتی، اللہ تمہیں آزماتا ہے، صبر میں، وفا میں، نیت میں، اور سب سے زیادہ یقین میں۔ وہ ایک شرط کیا ہے؟ ڈٹ جانا۔ لوگ کچھ بھی کہیں، حالات بگڑیں، لیکن اگر تم رب کے فیصلے پر قائم رہو، اگر تم دل سے مانگو اور ہر حال میں پاکیزگی رکھو تو وہ رب ضرور تمہارا نکاح اسی سے کرواتا ہے، کیونکہ جب تم اپنی چاہت کو رب کے حوالے کر دیتے ہو، جب تم اپنی محبت کو حلال رشتے کے دائرے میں دیکھنا چاہتے ہو تو اللہ کہتا ہے کہ تو نے میرے لیے حرام سے بچا، اب میں تجھے حلال کا سکون دوں گا۔ تو اگر تم کسی کو دل سے چاہتے ہو تو ڈٹ جاؤ، دعا سے، صبر سے، کردار سے۔ رب کی رحمت تمہیں وہاں لے جائے گی جہاں تمہارا دل سکون پائے گا۔ بس ایک شرط ہے، اللہ سے ہار نہ ماننا۔ اگر یہ پیغام تمہارے دل کو لگا ہو تو اسے ان سب کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا جو کسی پاکیزہ رشتے کی دعا میں ہے۔ تو اس خوبصورت دعا کے ساتھ ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ جو نکاح ہے بالکل حق ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے شعر میں سے ایک شعر ہے، نکاح ایک مقدس بندھن ہے اور اللہ تعالیٰ کا ایک اہم حکم ہے۔ یہ آپ کے دین کا ایک لازمی حصہ ہے اور اس میں بے شمار برکتیں بھی پوشیدہ ہیں۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہیں اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں تو آپ کو کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر قدم پر آپ کا ساتھ دے گا اور آپ کو کامیاب بھی کرے گا۔ اگر میں تہجد پڑھ رہا ہوں، اگر میں نماز بہت زیادہ پڑھ رہا ہوں، وظیفے بھی کر رہا ہوں، پھر بھی اللہ میری نہیں سن رہا، اگر میں حج کر آ گیا، عمرہ کر آ گیا، صدقہ بھی دے رہا ہوں، پھر بھی اللہ میری نہیں سن رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ میرے مانگنے میں کوئی بنیادی مسئلہ ہے۔ بے شک میں اللہ تعالیٰ سے مانگ تو رہا ہوں، اس کے آگے سجدہ تو کر رہا ہوں، لیکن میرے مانگنے میں ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ وہ بنیادی مسئلہ مختلف لوگوں کو مختلف ہوتا ہے، لیکن جو لوگ سجدہ کر رہے ہیں اور رو رو کر اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگتے، ان کے اندر بنیادی مسئلہ مشترک ہے۔ وہ کیا ہے کہ وہ سجدہ اللہ کو تو کر رہے ہیں، کہنے کو مانگ بھی اللہ سے رہے ہیں، لیکن فَلْيَسْتَجِيبُوا پر عمل نہیں کر رہے۔ زندگی میں کامیابی کا سب سے بڑا زینہ یقین ہے، یقین اپنی ذات پر، اپنی محنت پر، اور سب سے بڑھ کر کائنات کے خالق رب الذوالجلال پر۔ جب آپ کا انعام مقدر ہو چکا ہے تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو کامرانی عطا کرے گا۔ بس کسی بھی قسم کی مایوسی کو اپنے قریب نہ آنے دیں اور اپنے مقصد پر کامل یقین رکھیں۔ یاد رکھیے، گھبرانا کمزور دلی کی علامت ہے، یہ محض آپ کے نفس کا ایک عارضی خیال ہے۔ مشکلات تو زندگی کا لازمی حصہ ہے، لیکن جو شخص ان سے خوف زدہ ہو جاتا ہے وہ اپنی منزل سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک مضبوط ارادے والا انسان ہر چیلنج کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کرتا ہے۔ بس اپنے دل کو مضبوط بنائیے اور کسی بھی پریشانی کو اپنے عزم کے آگے جھکائیے مت۔
جو لوگ اللہ تعالیٰ پہ کامل بھروسہ نہیں رکھتے مصیبتوں میں گھبرا جاتے ہیں، اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دیجئے اور اس پہ کامل یقین رکھیے، جو اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جب آپ کا توکل مضبوط ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا اور آپ کو کامیابی کی راہ بھی دکھائے گا۔ ایک سچے مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے موقف پر ڈٹ جائے، چاہے حالات کتنے ہی ناگوار کیوں نہ ہوں۔ وہ ہمت نہیں ہارتا، اس کا عزم فولاد کی طرح مضبوط ہوتا ہے۔ وہ حق بات کہنے سے کبھی نہیں ڈرتا، چاہے اسے کسی بھی قسم کی قربانی دینی پڑ جائے۔ یہی وہ جذبہ ہے جو بالآخر کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ زندگی کے ہر معاملے میں حق کا ساتھ دیجیے۔ نکاح ایک ایسا برحق عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے۔ یہ اللہ کے دین کے اہم رکن میں سے ایک رکن ہے۔ اگر آپ اس حق پر قائم رہتے ہیں تو آپ کو کسی بھی خوف یا پریشانی کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کا مددگار ہوگا۔ تو میرے پیارے دوستو، کسی بھی قسم کی گھبراہٹ کو اپنے قریب نہ آنے دیں۔ جب آپ کا انعام پکا ہے تو آپ کو صرف ثابت قدمی دکھانی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھیے، اپنی کوششیں جاری رکھیے اور ہر مشکل کا مقابلہ کیجیے۔ نکاح صرف دو دلوں کا ملاپ نہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت اور ذمہ داری ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کے پاس سکون پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھی ہے۔ اگر آپ کا دل مطمئن ہے اور دونوں خاندان راضی ہیں تو یہ اللہ کی رضا کی نشانیاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی دین اور اخلاق والا رشتہ آئے تو اسے نکاح کر لو۔ اگر اس شخص کے ساتھ آپ کو سکون اور اطمینان ملتا ہے تو یہ ایک مثبت علامت ہے۔ مشکل وقت میں جو شخص آپ کے ساتھ ہے وہی تو اصل ساتھی ہے۔ اگر وہ آپ کو عزت دیتا ہے، آپ کی رائے کو اہمیت دیتا ہے تو یہ نکاح کے لیے بہترین بنیاد ہے۔ ایک کامیاب نکاح وہ ہے جس میں دونوں ایک دوسرے کے لیے محبت اور رحمت کا ذریعہ بنے۔ شادی صرف دو لوگوں کا ملاپ نہیں، بلکہ ایک ایسا سفر ہے جو جنت تک لے جاتا ہے۔ محبت میں سب سے خوبصورت چیز یہ ہے کہ آپ کا ساتھی آپ کو اللہ کے قریب کر دے۔ محبت اور شادی میں کامیابی کا راز یہ ہے کہ آپ ہر دن ایک دوسرے کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کے دلوں میں محبت اور رحمت ڈال دے اور آپ کو ایک دوسرے کا بہترین ساتھی بنائے۔ دوری کا غم، دل اداس، نگاہیں اٹھیں رب کی آس، نہ شکوہ نہ فریاد کر، بس سجدے میں تو یاد کر۔ رات کی خاموش دل کی صدا، مانگ لے بندے وہ دے گا صدا۔ یا اللہ وہ نصیب تو آسانی سے دے، ورنہ رضا پر راضی کر دے۔ دوری میں عبادت صبر کا کام، سچے مانگنے والے پائیں گے نجات۔ آئی ہوپ آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پھر اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔